إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وبليا وعينا حتى تسكنه ورزقك وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات عليه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. چند ایک گزارشات ہیں. سب سے پہلے تو میں درخواست گزار ہوں تمام مومنین اور مومنات سے. 3 دن پہلے میری ہمشیرہ کا انتقال ہوا، جس وجہ سے میں رات بھی ٹائم پہ آیا اور واپس چلا گیا، اور آج بھی یہی صورت حال ہے. حکم تھا برادران کا، اس وجہ سے معذرت نہ کر سکا. شاید میری یہ حاضری میں مرحومہ کی بلندی درجات کا باعث بنے. آپ سے دعا ہے کہ ان کی بلندی درجات کے لیے، برادران کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، شہداء اور جن کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے عطیہ فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وبسبب هذا الصور الأرواح المرحومين واغفر لهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين مذنبين فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمارے برادر بزرگوار ابھی یہ خبر ملی آپ کے ملتان کی ماشاءاللہ کافی عظیم قومی برکر الحاج ملک شفقت حسنین بھٹا صاحب اور ان کی پوری فیملی کرونا وائرس کا نشانہ بنی ہے اور وہ اس وقت کافی سیریس حالت میں ہے. دعا فرمائے مالک کائنات ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. مالک کائنات کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. مالک کائنات ان کی تکلیفوں کو گناہوں کا کفارہ قرار دے اور مالک کائنات تصدق کے چہارہ معصومین ان کو بھی اور جتنے بھی مریض ہیں حاضرین بھی یا ہمارے لواحقین میں پروردگار کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اور تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا واسطہ سرکار ختمی مرتبت کی نبوت و رسالت کا ائمہ معصومین کی امامت و ولایت اور مخدومہ کائنات کی عصمت کا قریب پروردگار اس وبا سے اپنی مخلوق کو نجات عطا فرما. وطن عزیز کو مالک کائنات اس سے پاک فرما اور ہم کو عزاداری اور باقی جو زیارات و حج اور عبادات جو ہیں ان کو آزادی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. وطن عزیز کی حفاظت فرما. مالک کائنات عزاداروں کی حفاظت فرما. باغیان کی حفاظت فرما. مالک کائنات عرضی و سماوی بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما. حجت دوران بقیت الاعظم امام زمان علیہ السلام جن کے وجود مقدس کے صدقہ میں تو اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے. قریب پروردگار کو جلد اس نے ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے امان و رسار میں شمار فرما. مالک کائنات ہمارے برادران نے جو سب عذاب بچھائی ہے حاجی امیر حسین صاحب کرنل صاحب ان کے بزرگان ان کے ساتھی کے خودداران مالک کائنات جناب سیدہ کے حضور اس کو قبول و مقبول فرما اور ان سب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ مجلس آزاد جو ہے نام تو اس کا مجلس امام حسین علیہ السلام. مجلس عذاب بھی جب کہیں تو فوراً ذہن کربلا کی طرف جاتا ہے. مجلس امام حسین کہیں تب بھی مراد مظلوم کربلا اور کربلا والوں کا ذکر فضائل و مسائل مراد دیا جاتا ہے. لیکن یہ حسین کریم کی کریمی ہے کہ یہ مجلس صرف حسین کے ذکر سے معمور اور منور نہیں ہوتی کیونکہ حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں. ان کے مشن کے وارث ہیں. ان آسمانی الہی کتابوں کے وارث ہیں. ان ملائکہ کے سید و سردار ہیں جو ان کے گھر آ کر نوکری دیتے رہے. تو لذا حسین کا تذکرہ جو ہے وہ ساری کائنات کی مخلوقات کے لیے باعث رحمت بھی ہے, باعث نجات بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے. مجلس کے کئی پہلو ہیں. مطلقاً یہ پہلو تو عبادت کا ہے, عقیدت کا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت ہے. اس محبت کا عملی اظہار ہم ان کے ذکر کی صورت میں کرتے ہیں. جی دنیا کی واحد منفرد یہ عبادت ہے یا منفرد یہ مجلس ہے یا منفرد یہ کانفرنس ہے کہ جس کا انداز ساری دنیا سے ہٹ کر ہے.
دنیا میں چھوٹے لیول سے لے کر آپ اپنے محلے کی یونین کونسل سے لے کر ایوان صدر تک اور ایوان صدر سے لے کر اقوام متحدہ تک چلے جائیں، دنیا میں جتنی بھی مجلسیں، کانفرنسیں، اجتماعات ہوتے ہیں ان کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے، اس میں کرسیاں رکھی جاتی ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ اس میں پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے، آنے والوں کا، جانے والوں کا، کون آ سکتا ہے، کون نہیں جا سکتا، کسے آگے بٹھانا ہے، کسے پیچھے بٹھانا ہے، یہ سارے تکلفات دنیا کی مجالس میں موجود ہیں، آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہے، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ واحد مجلس شبیر ہے جس میں نہ تو کوئی پروٹوکول کا خیال ہے، نہ کوئی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کون کتنا بڑا، کون کتنا چھوٹا، کون کتنے قیمتی لباس میں آیا، کوئی پھٹے لباس میں آیا، کوئی کتنا پڑھا لکھا، کوئی کتنا ان پڑھ، بس یہی دیکھا جاتا ہے آنے والا کیونکہ یا جناب سجاد کا مہمان ہے یا جناب زینب کا مہمان ہے، اور یہ دونوں کے مہمان عزادار ہیں حسین ابن علی کے، لہذا عزادار جو ہے وہ جہاں بھی بیٹھ جائے اپنی جنت خود بسا دے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ بے شک ہے حقیقت، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کا احترام چھوڑ دیں، نہیں، نوجوانوں کو چاہیے بزرگوں کا احترام بھی کریں، بزرگوں کو چاہیے بچوں کو پیار بھی کریں، ہر ایک کو عزت و احترام بھی دیں، ضرور دینا چاہیے، یہ بھی شیعت کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا پیغام ہے، یہی احکام اسلام میں سے ہیں، لیکن ہمیں آنے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آداب محفل جو رسول اللہ نے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاؤ، جی جہاں جگہ ملتی دیکھا جگہ آخر میں خالی وہاں بیٹھ جاؤ، آگے خالی آگے بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ خاص طور پر جیسے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں ذکر محمد والی محمد ہوتا ہے نا وہاں فرشتے آ کر حاضری دینا فخر سمجھتے ہیں، جی تو مٹی اتنی عظیم مٹی ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، جنت کے۔ آپ دوستوں کو کہہ سکتے ہیں جو یہ کہیں نا کہ جناب ہم امام باڑے میں نہیں جانا چاہتے، کہتے نہیں امام باڑے میں تمہیں نہیں لے جانا چاہتا، جنت میں جاؤ گے، ریاض الجنت میں جانا چاہتے ہو، جی وہ کہ ہاں ریاض الجنت میں جانا چاہتا ہوں، لے آؤ اس کو امام باڑے میں، وہ کہ مجھے امام باڑے میں لے کے آئے ہو، کہ اس امام باڑے کو رسول اللہ نے جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ امام باڑے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر پیتن پاک کا ذکر ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں جہاں میرا اور میرے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں رہتا، وہ جنت کے باغات میں سے ایک جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ جی مسجد نبوی میں چھوٹا سا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ کا، جی رسول اللہ فرماتے ماں بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ پہلے لوگ دوڑتے تھے جا کے دھکم پیل کر کرا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے رکعتیں کھڑی کر دی کہ ایک گروپ جائے وہ آگے چلے چلے چلے، یعنی اب 2 رکعت کے لیے 1 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ریاض الجنہ میں جا کے مجھے ضرور 2 رکعت نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ تو سوچیں، پہلے سوچیں تو صحیح کہ ساری مسجد و مسجد نبوی جہاں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں 50,000 کا ثواب مل جائے گا، پوری مسجد میں کہیں بھی 2 رکعت پڑھیں گے نا تو 50,000 کا ثواب، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ریاض الجنہ میں تو بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، یہ ریاض الجنہ ہے کیا، یہاں پڑھا کیا ہے، یہاں ہوا کیا ہے، یہ ریاض الجنہ بنا کیوں؟ وجہ ہے بھائی، آپ تو یہ میت سننے والے ہی، اس لیے میں زیارت اس لیے میں نہیں جانا چاہتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی ربیع الاول کی 1 تاریخ کو
تشریف لائے مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے تو پہلے آپ نے وادی قباء میں قدم رکھا، اور وادی قباء میں 2-3 دن اس لیے رکے تاکہ مولا علی علیہ السلام کو یہ حکم دے کر آئے تھے کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے میرے بستر پہ سو جانا ہے، اور میرے بعد یہ سارے اہل مکہ کی امانتیں ان کو دے کر فاطمیات کو ساتھ لے کے تو نے مدینہ آ جانا ہے۔ میں اس وقت تک شہر یثرب میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تم آ نہیں جاؤ۔ اب یہ ایک الگ موضوع شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بات سے بات نکلتی جاتی، انسان کہاں جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے، مولا علی علیہ السلام آپ کے بستر پر سو گئے۔ کفار نے بڑی خفیہ میٹنگ کی تھی، اتنی خفیہ میٹنگ کہ سوائے ان چند قبائل کے کسی کو علم بھی نہیں تھا، اور سوائے ان چند بندوں کے جن کی ڈیوٹی لگی تھی کہ رات کی تاریکی میں تم نے حملہ کرنا ہے اور کسی کو پتہ تک نہ چلے، اور مصطفیٰ کو ختم کر کے ہمیشہ کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے بقول یہ فتنہ ختم کر دینا ہے جی، وہ اپنی طرف سے بڑا خفیہ پلان بنا کے آئے تھے، لیکن علیم بذات الصدور رب نے اپنے رسول کو وحی کر دی کہ میرے رسول اب ابو طالب بھی موجود نہیں، خدیجہ بھی موجود نہیں جی۔ اب مکہ کا چھوڑ دو، پروردگار جب میں سوتا ہوں تو میرے چہرہ نبوت کے نور انور پوری دنیا کو منور کرتا ہے، آسمان تک اس کی شعائیں جاتی ہیں، دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنا بستر چھوڑ دیا نور نظر نہیں آئے گا، نور جہاں جہاں نظر آتا جائے گا کافروں کو پتہ چل جائے گا، یہ تو پوری خود بخود ہوتی جائے گی۔ تو فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انا علی میں نور واحد، تم نے کہا تھا کہ میں نے ایک نور سے دونوں ہیں علی اور میں، تم چلے جاؤ تمہاری جگہ پہ دوسرا حصہ آ کے سو جائے گا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ مصطفیٰ سو رہا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ساری رات پہرے دار کھڑے ہیں تلواریں نکال کے، بس ایک لمحہ ابھی رسول اللہ کو قتل کر دیں گے۔ سونے والا اتنا مزے کی نیند سو رہا ہے، اتنا گہری نیند سو رہا ہے کہ گویا غیر کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک۔ سونے والے سے پوچھو کہ تم تو یا امیر المومنین ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہو، زندگی بھر نہیں سوئے نہیں، ایک 19 رمضان کی صبح کو ستارہ صبح کو گواہ بنا رہے ہو، تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں پایا، ہمیشہ علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے ٹھیک۔ تو جس شخص کو سونے کی عادت ہی نہ ہو، اس نے کہا جائے سو جو وہ تو ادھر پہلو بدلے گا، ادھر بدلے گا، ادھر بدلے گا جی، وہ تو نیند نہیں آئے جی۔ پھر یہ بھی بولتا جناب باہر دشمن کھڑے ہیں اور تیری جان کے دشمن ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خوف سے بندے کو آئی نیند بھی اڑ جاتی ہے جی۔ لیکن علی مولا فرماتی ہیں کہ زندگی میں جتنا مزے سے میں شب ہجرت سویا ہوں، پوری زندگی میں علی کو اتنی نیند نہیں آئی۔ یعنی نیند کیسے آ گئی، یعنی نیند کیسے آ گئی؟ سونے کی آپ کو عادت نہیں ہے، اوپر سے تلواروں کا خوف، رسول اللہ نے بتا دیا کہ تلواریں سر پہ ہیں، قتل کرنے والے کھڑے ہیں، خفیہ منصوبہ ہے، تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ علی مولا ایک تو یہ فرماتے ہیں کیونکہ میرے رسول نے یہ کہہ دیا تھا کہ تو نے سونا ہے، تو حکم رسول کی اطاعت یہ تھی کہ میں سو جاؤں جی، کیونکہ اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے۔ جب رسول اللہ کا حکم تھا کہ سو جاؤ، تو علی اپنی زندگی کو اپنی عادات و خصلات اور اپنی ان چیزوں کے تابع نہیں رکھتا، حکم خدا حکم مصطفیٰ کے تابع رکھتا ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا سو جاؤ تو علی سو گئے، اور ایسا سوئے کہ اللہ کو وہ سونا اتنا پسند آیا کہ علی سو کے اٹھے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی مرضیوں کے مالک بن گئے۔ ہمارا ذات اللہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں کا سودا کرنے والا جی، سودے
ہونے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. پیسہ چاہیے دینے کے لیے، جی دینے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، خریدنے والا خریدار اور بیچنے والا 2 یہ ہو گئے. ایک مال جو خریدا جاتا ہے، ایک اس کے بدلے میں جو پیسے دیے جاتے ہیں. یہ مال خریدا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. فائدہ تب اٹھائے گا کہ انسان زندہ رہے. ایسے ہی ہے نا، جب پتہ انسان نے رہنے نہیں دے پھر فائدہ کیا؟ تو علی عجیب سودا کر رہی ہیں، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ سودا کر رہی ہیں. اللہ کی مرضیاں خرید رہی ہیں. بیچنے والا اللہ ہے، خریدنے والے علی ہیں. توجہ ہے، بیچنے والا اللہ، خریدنے والے علی. خرید کیا رہے ہیں؟ اللہ کی مرضیاں. قیمت کیا دے رہے ہیں؟ اپنی جان. قیمت کیا ہے؟ اپنی جان. نفس اپنی جان دے رہے ہیں. یا علی اب آپ کی جان ہی چلی جائے گی تو پھر یہ فائدہ کیا ہے؟ سودا کا توجہ ہے نا. دنیا کا یہ منفرد سودا ہے کہ جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. ایسا نے گرامی علی نے بے شک اپنی جان پیش کی تو خدا نے بھی اپنی مرضیاں علی کو عطا فرما دی. تو علی کا سونا ہی اتنا عظیم تھا. خود سوچئے کہ 2 فرشتے پینتی اور سرانے کی طرف کھڑے ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور سوئے ہوئے کو کہتے ہیں بخن لگا ابن ابی طالب. وہ ابو طالب کے بیٹے تیری مبارک ہو، تیری نیند اتنی عظیم ہے تو تیری بیداری کتنی ہوگی. تیری ایک رات کی نیند جو اللہ کی مرضیوں کی مالک بنا رہی ہے تمہیں. تو تمہاری عبادتیں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا جہاد، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا خمس، تمہاری یہ ساری چیزیں کہاں تمہیں پہنچا دیتی ہیں. تو ایک تو یہ تھا، فرماتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی تم نے سونا ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ کفار کی امانتیں پہنچا کے فاطمیات کو ساتھ لے کے مدینہ پہنچانا. اور میرا صادق رسول جب اتنا یقین کے ساتھ مجھے کہہ رہا ہے، بھلا مجھے شک ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے قتل کر سکتا ہے؟ جب میرے رسول نے کہہ دیا کہ تم نے مدینے پہنچنا میں تیرا استقبال کر رہا ہو، تو لہذا علی کے کہیں وہم و گمان میں بھی، کہیں ہزاروں میل دور تک بھی یہ وہم نہیں آ سکتا کہ موت میرے قریب آئے گی. کیونکہ آج کی رات میرے رسول نے، میرے سردار نے میری زندگی کی ضمانت دے دی. تو امانتوں کی باری آئی، اعلان کر دیا. صبح اٹھے، خیر واقعہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اعلان کر دیا کہ وہ مکہ والوں جس جس کی امانتیں ہیں، جس نے مصطفیٰ سے امانتیں لینے لے لو. اب کوئی رجسٹر تو تھا نہیں امانات کا، کمپیوٹر میں تو کوئی فیلڈ نہیں تھی، کوئی ووچر رسید دیا ہوا نہیں تھا، خود مصطفیٰ موجود نہیں تھے. تو بعض علماء یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مکہ والوں تھے کیا کر، یہاں پیغام ہے ہمارے لیے جو اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہلاتے ہیں نا. ہاں جی، جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جی بے شک لاکھوں کہا کرو، لیکن فرشتے لاکھوں لکھ لیتے. کروڑوں کو ہوگے کروڑوں بھی لکھ لیں گے، اربوں خربوں کو ہوں گے تب بھی لکھ لیں گے. تو جو ہے نا، لیکن اگر کہو میرا اللہ تیرے رسول پہ اتنا درود و سلام جتنا وہ درود و سلام کے لائق ہیں، جب تم یہ کہتے ہو تو فرشتے اب پوچھتے ہو کہ اللہ اب کیا کریں؟ تو جواب ملتا ہے اب تم سائڈ پہ ہو جاؤ، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میرا رسول جانے. لہذا یہ گنتی منتی کے چکر میں نہ پڑ کر، خدا جب نعمتیں دیتے ہوئے ان گنت نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے گنتی میں پڑ جائے. مالک تیرا اتنا شکر جتنا تیری ذات لائق شکر ہے. جی چند دن پہلے بھی سماج ٹی وی پہ وسعت رزق کے حوالے سے ایک پروگرام تھا، تو اس میں یہ سوال کیا کہ پہلے تو رزق کی تعریف کرو کہ رزق ہے کیا. وسعت کی بات تو بعد میں آئے گی. جی اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ رزق کی کثرت کی آپ کو دعائیں نہیں ملے گی میرے اللہ مجھے رزق کثیر عطا فرما. یہ ملے گا میرے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. برکت والا تھوڑا سا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بے برکت جتنا بھی زیادہ ہو اس کی کوئی حیثیت ہے. تو میں نے وہاں بتایا کہ ایک رزق جو ہے ہم تو سمجھتے ہیں روٹی پانی پیسہ ٹکا، لیکن
یہ تو رزق اتنا اہم رزق نہیں، اس کی تو اللہ نے ضمانت دے دی ہے۔ عظیم رزق جو ہے سب سے پہلے خداوند متعال کی ذات کی معرفت، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی معرفت اور ان پر ایمان و ایقان، اور پھر سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو رزق عطا فرمایا ہے، جو طیب و طاہر رزق ہے، وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ائمہ اطہار کی ولایت کا رزق ہے، جس سے بہتر کوئی رزق ہو نہیں سکتا۔ یہ رزق عطا کرنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا تھا تمام علیکم، میں نے تم پہ اپنے رزق کی تمام نعمتیں تمام کر دی۔ تو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا رزق بہت عظیم طیب و طاہر رزق ہے۔ اس سے بہتر اور رزق کیا ہو سکتا ہے؟ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے یہ رزق ملا ہے۔ امانتوں کے لیے آگے لسٹیں لمبی لمبی بنا کے آپ نے فرمایا وہ کمرہ اس کے میں پڑی ہے امانتیں، اندر چلے جاؤ، اپنی اپنی امانت اٹھا لو۔ جی اب وہ اندر گئے، کہا کہ اس کو بھی اٹھا لو، اس ادھر ہاتھ بڑھاتے جو اس کی امانت ہوتی ہے، آ جاتی جو کسی اور کی ہوتی، وہ خود بول کے کہتی نا میرے قریب نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی باہر بیٹھا ہے تو اس کو پتا نہیں میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ تو ایسے رام یہ عرض کر رہا تھا، مسجد کی بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں چلی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یا 4 دن مسجد قباء میں رہے، لیکن ان 4 دنوں میں ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد تعمیر کی۔ مسجد تعمیر کر کے یہ پیغام دے دیا شہر اور بستیاں بعد میں بساؤ، پہلے مسجدیں بناؤ۔ نئی کالونیاں بناتی ہو، نقشے کا ڈرائنگ کر تو میں سب سے پہلے مسجد کی جگہ رکھو۔ کس کی جگہ؟ کس کی؟ یہاں ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ آبادیاں بن جاتی، پھر کہتے ہیں ہمیں وہاں بڑا چاہیے، ہمیں مسجد چاہیے۔ پھر گورنمنٹ نے کالا قانون ہمارے گلے ڈال دیا ہے کہ یہ NOC لے کر آؤ۔ یہ بات سن لیجیے، کیونکہ میں اس مسجد کمیٹی کا ممبر ہوں اور کئی سالوں سے یہ جنگ لڑ رہا ہوں حکومت کے ساتھ ایوان اقتدار میں کہ ہماری عورتیں 5 نہیں ہو گئی کہ انہوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر نئے تھانے، نئے کچہریاں، نئے ضلع بن رہی ہیں اور نئے ٹاؤن بن رہی ہیں، ان ٹاؤنز میں تمام مسالے کی مسجدیں بن رہی ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے شیعوں کو نہ مسجد کی جگہ دی جاتی نہ امام باڑے کی؟ پھر جی مجلس کی اجازت لے کے آؤ جی، تم وہ سب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ نہ شہر بنا تھا، نہ یہ محلہ بنا تھا، نہ یہ بستی بنی تھی۔ مجلس کون کرتا ہے یہاں پر؟ یہ لکھو اجازت کا مت تمہارا کام ہے لکھ کے رکھنا، میرا کام تو نہیں۔ جی یہ سن لیجیے، میں نے شکل بھی عرض کیا تھا 4 دیواری کے اندر آپ مجلس کرنے میں آزاد ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ پریزیڈنٹ پاکستان سے میں نے یہی بات کی کہ صدر صاحب مجھے یہ بتائیے مسجد کیوں بناتے ہیں؟ یہ نماز کے لیے۔ جی مان کی نماز کے لیے مسجد میں آپ جاؤں گے جناب تھانے دار کے پاس، ایسے صاحب بخدمت جناب میں نے فجر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ ہاں دور اجازت پڑھ لو۔ پھر ظہر کے وقت جاؤ جا کر بخدمت جناب میں نے ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ پھر عصر کے وقت جاؤ، پھر عشاء کے وقت جاؤ، جی آپ نے اجازت نہیں لی۔ اور نیک وقتوں جب مسجد نماز کے لیے نماز ہی پڑھی جاتی ہے اور اس میں جس وقت چاہو نمازیں پڑھ لو، تو اس کے مقابلے میں امام بارگاہیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ گلی کوچوں میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ بنی ہی ذکر حسین کے لیے، بنی مجلس کے لیے، پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس دن بنائی تھی اس دن اجازت ہو گئی، اب اجازت لے کے آؤ کل کی مجلس کی، پرسوں کے مجلس کی، ترسوں کے مجلس کی، کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مجلس کی اجازت لینے کی امام بارگاہوں میں۔ ہمارے بہت سے سادہ لوگ شیعہ ہوتے ہیں جن میں ایسے درخواست اٹھا کے لے جاتے ہیں جی مجھے اجازت دو۔ اس سے کمانی مثال ہے جناب، وہ بھی گزر گیا، وہ بھی گزر گیا، اس سے جی میں جا سکتا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ پھر پوچھا کہ تو نہیں جا سکتے، وہ تو جا رہا ہے کہ اس نے مجھ سے کو پوچھا ہے۔
بات یہ یاد رکھیے، چار دیواری جو امام بارگاہ کے نام سے آپ نے بنائی ہے، یہ ذکر حسین کے لیے، ذکر محمد آل محمد کے لیے آپ 24 گھنٹے یا مجلس کرنا چاہیں، قانون آپ کو پابند نہیں کرتا، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسا تو یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، وہ قانون کے خلاف بات کرتا ہے۔ سپریم کورٹ اس کی اجازت دیتا ہے، ہائی کورٹ اس کی اجازت دیتا ہے۔ محرم سے پہلے ریکارڈ کر لیجیے، ہوگی شاید میرے پاس ریکارڈ، پریزیڈنٹ پاکستان ہے، میرے سامنے وزیر داخلہ سے پوچھا بتاؤ بھی یہ کیا تماشا ہے، تو وزیر داخلہ صاحب شاہ صاحب کے اجاز شاہ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ایسے جو صاحبان اپنی سائٹ سیو کرنے کے لیے یہ لکھوا لیتے ہیں، تمہاری سیو تم ٹھیکیدار ہو۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھو، میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایجنسیاں بھی دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، نوٹ کر رہی ہیں۔ عزاداری کے لیے امام بارگاہ صرف مجلس کے لیے بنی ہیں، عزاداری کے لیے بنی ہیں، عبادت کے لیے بنی ہیں۔ یہاں عبادت کرنے کے لیے 24 گھنٹے کرواؤ، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یاد رکھیے، جب نئے ٹاؤن بنتے ہیں تو مسجد کمیٹیوں میں ہم نے یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تم بھی حرکت کیا کرو۔ جب نئے ٹاؤن بنتی ہے تو ذرا نظر رکھا کر، نئی بستی بن رہی ہے تو آپ بھی ایک پلاٹ لے لیا کرو مسجد امام بارگاہ کے لیے، تاکہ جب آپ لے لیں گے نا تو شیعوں کو پتا ہوگا کہ فلاں پلاٹ میں ایک مسجد امام بارگاہ کا پلاٹ ہے، تو لہٰذا وہ بھی وہی خریدیں گے پلاٹ وغیرہ یا گھر بنائیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا پورا محلہ آپ کا بن جائے گا۔ جب پورے محلے والیاں بن جاتی ہیں پھر آپ جاتے ہیں درخواست دینے کے لیے، کاغذ کرتی ہے بنایا کر، ایک پڑوسی نے شکایت کر دی کہ میری دل شکنی ہوتی ہے، میری دل آزاری ہوتی ہے، مسجد نہیں بن سکتی۔ کبھی دیکھی نا آپ نے ایف آئی آر جی کرنل صاحب نے گھر میں امام حسین کی نیاز رکھی ہے، جنہوں نے کیا نام واٹس ایپ کیا ہے، مومنین میرے گھر میں اتنے بجے امام حسین کی نیاز ہے، تو اس سے میری دل آزاری ہوئی ہے، لہذا ایف آئی آر کاٹ دی گئی قانون سیکورٹی والوں نے کہ جناب کرنل صاحب نے فلاں کی دل آزاری کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے لکھ دیا کہ میں امام حسین کی نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ واہ رے واہ! یہی آپ کے قریب فاضل پور کے کیا نام ہے، یہ راجن پور کے ساتھ کوئی جگہ، وہاں ایف آئی آر کاٹی گئی کہ سید امتیاز یا ممتاز حسین بخاری ملعون نے عمر ابن سعد نعوذ باللہ اس کی توہین کی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی وہ سید بیچارہ بخاری اولاد رسول ہو گیا ملعون، اور عمر ابن سعد جو امام حسین کے قتل کے لیے سب سے پہلا اعلان کر رہا ہے کہ گواہ رہنا پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، وہ تو بن گیا قابل احترام۔ اس لیے میرے بھائی تمہیں بھی جاگنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس دن آئی جی سے آن لائن ریکارڈڈ موجود ہے میرا میسج، میں نے کہا کہ یہ تمہاری سیکورٹی، میں نے خود ان کو ٹریننگ دی ہے، پولیس والوں کو میں ٹریننگ دیتا ہوں، جا کے ان کے کلاسز میں جا کے درس دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم سوچو ہی نہیں کہ ہے کیا جی۔ تو یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کو جاگنا چاہیے۔ صرف یہ نعرے لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نعرے لگانے ثواب اپنی جگہ پر، لیکن ثواب کے ساتھ کچھ کام کی بات بھی کرو نا جی۔ آل محمد کا مذہب تو پریکٹیکل مذہب ہے، عملی مذہب ہے، یہ مفلوج کر کے نہیں رکھتا کہ اب تم بس تصویر پہ تصویر پڑھتے رہو۔ یہ جو کہا کہ شکر ادا کرو، مولا علی نے پوچھا کہ قرآن نے کہا ہے نا لائن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا۔ مولا علی سے پوچھا کہ شکر کیسے ادا کریں؟ کیا تصویر پکڑ کے بیٹھ جائے 1 لاکھ جانے کی؟ نہیں نہیں نہیں، مولا نے فرمایا شکر کا مطلب یہ ہے، حاجی صاحب کو اللہ نے بزرگی دی ہے، ان کی بزرگی کا کوئی احترام کرتا ہے تو بزرگی کو استعمال کریں مخلوق خدا کے لیے۔ کرنل صاحب کی سوسائٹی میں کوئی بات سنی جاتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ ذمہ دار فرد ہے تو اپنی اس بزرگی کو آگے لے کر آئے، نوجوان میں طاقت ہے تو آگے جائے، کمزور لوگوں کی طاقت بنے، ان کی مدد کرے، یہ شکرانہ نعمت ہے۔ اگر آپ ایک اچھا ہنر جانتے ہیں دوسروں کو اچھا ہنر سکھاؤ، اس کو جا کے کاروبار سکھاؤ، یہ شکرانہ نعمت ہے۔ اللہ نے جو
نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ ہے شکران نعمت۔ اور جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ صرف نعروں سے نہیں، بلکہ گھر گھر جا کر، در در جا کر، ایک ایک کا بازو پکڑ پکڑ کے اس کو بتاؤ، سنو علی کے بغیر نہ انبیاء کا گزارا ہوا، نہ ہمارا ہوا، نہ تمہارا ہوا، اور علی کے دروازے پہ آ جاؤ اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو۔ کہ جس امام بارگاہ میں جاتے ہیں انتظامیہ سے کہتے ہیں مجلس ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ آج آئے ہیں، آج ہی مجلس ہے، کل کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہمیں لکھ کے دینا ہوتا ہے SHO کہ یہ ٹائم مجلس کا اور اس ٹائم اس کے لیے احتیاط۔ دیکھیں میرے بھائی، دو تین چیزیں، ایک ہے معاملہ انتظامی، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ کسی ابھی مولانا گل فہم صاحب تشریف لائیں گے، ان کی مجلس میں یہ کوئی بات نہیں ہوگی جی۔ میری پتہ نہیں یہ مجلس ہے یا پتہ نہیں درس ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں کیا نہ سمجھیں، میں تو اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دشمن کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، کچھ ہے انتظامی معاملات، مثال تب اس امام بارک کی کون ہے انتظامیہ مجھے نہیں پتا، میں اب یہ ان کو کہ جناب میں نے تو ابھی مجلس کروانی ہے فوری، کہ جناب پہلے مجلس ہو رہی ہے، کہ نہیں میں نے تو ابھی کرنی، میں نے فلاں کو پڑھانا ہے، میں ضد شروع کر دوں بھی ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ پھر میری زیادتی ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ وقت سے پہلے آؤ تاکہ انتظامی معاملات کو رہ کے معاملے دوسرے دیکھو، ایک ہے اجازت، ایک ہے اطلاع کرنا، اطلاع ضرور کو رکھانے کو کہ جناب ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں، ضرورت محسوس کرو سیکورٹی بھیج دو، وگرنہ اپنی سیکورٹی کا انتظام خود کرو۔ سمجھا کہ بات، اطلاع کرنا آپ کی ذمہ داری، وہ بھیجے یا نہ بھیجے اس پہ ڈیپینڈ نہ کرو، اور اس کے لیے ظاہر وقت چاہیے جی۔ اس پہ ناراض ہونے، انتظامی معاملات کو ضرور دیکھو، ان کی مجبوری بھی دیکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کالا قانون ہے، وہ چٹا قانون ہے، وہ اچھا قانون ہے، وہ برا قانون ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیں اندر پریشر کریں، سب سے پہلے FIR امبانی کے خلاف کاٹیں گے جناب جی، پھر اس کے بعد خطیب کے بارے میں کاٹیں گے، تو اگر مانی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مثال طور پر ابھی مجھے کرنل صاحب نے بلایا ہے جناب، اور میں یہاں کر ایسی تیسی کر کے چلا جاؤں، اور میں تو گیا اور کرنل صاحب کے پیچھے فوجیں پل سے چڑھی ہوئی ہوں، تو یہ تو مجھے سوچ رہا ہے نا، مجھ میں تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ حالات کہاں ہیں، کیوں کل بھی چیخ رہا ہوں کہ زمانے کے حالات پہ نظر رکھو۔ تو اس لیے یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اطلاع انفارمیشن کرنا کرانا، 100 چیزیں ہوتی ہیں، یہ وقت کے تقاضے ہیں، اس میں ضرور تعاون کرنا چاہیے، تعاون کرنا بھی چاہیے، حکومت سے تعاون لینا بھی چاہیے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے جب میری امت کے 2 گروہ ٹھیک ہو جائے ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی، العلماء والامراء، ایک علماء دانشور پلاننگ کرنے والے، تھنک ٹینک، کیا ترجمہ کروں کتنی چیزیں یہ، اور دوسرے امراء یعنی حکمران جی، تھانے دار ٹھیک ہو جائے، DSP ٹھیک ہو جائے، SP ٹھیک ہو جائے، DIG RP اور اوپر تک صدر تک یہ حکمران، یہ امراء ٹھیک ہو جائے، ادھر یہ دانشور جو اسمبلی میں جا کے قانون سازی کرتے ہیں، یا ہمارے مولوی صاحبان ہیں یا قانون دان ہیں یا بخلا ہے یا پڑھے لکھے، یہ 2 گروہ ٹھیک ہو جائے، یہ اچھی فکر دیں، وہ اس فکر کو اچھی طرح نافذ کر دیں، ساری دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے جی۔ تو تعلیمات محمد آل محمد یہ بھی چاہتی ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے نا یار، یہ بھی تو معجزہ ہے نا علی ابن ابی طالب کا، کہ جو نظام حکومت علی نے دیا ہے آج تک دنیا اس کا متبادل پیش نہیں کر سکی، جو نظام مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت زوال شیرہ میں دیا تھا، ساری دعوت زوال شیرہ بھی لے لیجیے، اس کے بعد حجت الوداع کو لے لیجیے، اس کے بعد جو وصال مدینہ ہے رسول خدا کی، یہ ساری چیزیں لے لو، پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، پڑھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پڑھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو، 17 ربیع الاول امام جعفر صادق کی تعلیمات، ان کی ولادت کا دن ہے، تو تمہیں پتہ چلے گا جو سسٹم انہوں نے دیے ہیں دنیا آج تک اس کا متبادل نہیں دے سکی، یہ معجزہ نہیں ہے جی۔
تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کو بھی توجہ دیا کرو. خدا ربیع الاول آیا ہے، دو ہستیوں کی ولادت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کون ہیں؟ بولو نا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہیں مغز متفکر جنہیں کہا کہ کائنات کے جتنے علوم ہیں ان کا آخری سرا جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام تک ملتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہاں سے لیتے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام سے. امام باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں امام سجاد سے. امام سجاد نے کہاں سے لیا؟ اپنے بابا امام حسن امام حسین سے. انہوں نے کہاں سے لیا؟ اپنے بابا علی کے، اپنے ابی طالب سے. اور علی نے کس سے لیا؟ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے حضرت سے غلاموں میں سے غلام ہوں، اس کے شاگردوں میں سے شاگرد ہوں. اور علی خود یہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے اس طرح تعلیم دی تھی جس طرح کبوتر دانا توڑ توڑ کے دوسرے چوزے کے منہ میں ڈالتا ہے، مجھے اس طرح مصطفیٰ نے تعلیم دی. تو یہ کس نے عمل کرنا ہے؟ کس نے یہ چیز سیکھنی ہے؟ خدا را مجھے جواب دو. یہ معجزہ نہیں ہے. نہج البلاغہ جو مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، ان کی ابھی اس کو مکمل کیا گیا، جو آپ کے ہاتھوں میں نہیں چھوٹا سا کتاب شاہ ہے. نوجوان نہج البلاغہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس کا ترجمہ مفتی جعفر سرور اور باقی شخصیات نے کیا ہے. یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے جب نیابت خاصہ کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد میری نیابت جو ہے وہ عام ہوگی، آپ کو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے، ہم ان پر حجت ہیں. ان کی بات ماننا جیسے ہماری بات مانی ہے، ان کی بات کو ٹھکرانا جیسے ہماری بات کو ٹھکرانا ہے. ان میں ایک عظیم شخصیت کا نام شیخ مفید علیہ الرحمہ. نام مفید نہیں ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام نے خط کے جواب میں لکھا تھا ایھا الاخ الصدیق الشیخ المفید، وہ میرے انتہائی پورے پیارے بھائی، اے شیخ مفید، اے دنیا کو فائدہ پہنچانے والے شیخ، تجھ بھی میرا سلام. جی اس شیخ مفید علیہ الرحمہ کے عظیم شاگردوں میں سید رضی ہے، سید مرتضیٰ ہے. سید رضی سے فرمایا کہ ان طالب علموں کے لیے ایک کتاب چھوٹی سی لکھو جو عربی ادب والی بھی ہو اور اخلاقیات بھی سکھائے، اور لکھو مولا علی علیہ السلام کے فرامین اور اقوال میں سے. انہوں نے نہج البلاغہ میں سے ایک چھوٹا چھوٹا جملہ لے لیا، نام اس کا نہج البلاغہ رکھ دیا. کہیں پورا خطبہ دے دیا، کہیں آدھا خطبہ دے دیا، کہیں ایک جملہ دے دیا، کہیں پورا جملہ دے دیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی یہ مکمل نہیں تھا. ابھی چند سال پہلے ہمارے شیخ سید محمد باقر خدا ان کو سلامت رکھے، انہوں نے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک کلمے خطبے کو مکمل کیا ہے اور اس کا نام تمام نہج البلاغہ رکھا ہے. میں کانفرنس میں تھا ناروے میں، وہاں مجھے انہوں نے وہ پیش کیا اور انہوں نے ویڈیو مجھے دکھائی کہ میں یہ نسخہ لے کے اقوام متحدہ میں گیا ہوں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری کو جب میں نے یہ بتایا کہ میں یہ مکمل نہج البلاغہ تمہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہا اس شخص نے مجھے آ کے دروازے سے ریسیو کیا. جو ریمارکس لکھے وہ یہ لکھے کہ اس سے قیمتی نسخہ اقوام متحدہ کی لائبریری میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ پروٹوکول والے جانتے ہیں، ذرا پوچھئے اپنے وزراء سے، آپ کے شہر کا وزیر خارجہ ہے، ذرا اس سے پوچھئے کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری کتنی پاور کا مالک ہوتا ہے. وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی وقت بھی بغیر ویزے کے جا سکتا ہے، اس کو ویزے کی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جی پوری دنیا کا وہ بادشاہ سمجھو. وہ کیا لکھ کے دے رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی لائبریری میں اس سے قیمتی نسخہ ہمارے پاس کوئی نہیں، اور پھر ان سیدادوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے خود آتا ہے کہ تم نے اتنا قیمتی نسخہ جو ہے علمی نسخہ جو ہے وہ تم نے دیا ہے. اس سے پہلے کوفی انعام تھے سن 2002 میں، انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی ریسرچ کمیٹی، ان ریسرچ کمیٹی کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر یہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا جو نظام حکومت کے بارے میں سسٹم ہے نا، اس کو آج دنیا میں نافذ کر دیا جائے، پوری دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی. تو میرے بھائیو خدا نوجوانوں، تم تو یہ سوچو، بزرگوں کو تو ہمیں لگا دیا اسی نشے پہ بھی نعرہ لگاؤ اور سلمان پڑھو، اس میں باہر جا کے پوچھو کیا کہا پتا نہیں. ٹھیک کل مجھ سے ایک سنی
تعزیت کے لیے آیا، کہنے لگا جی یہ ہم قل هو اللہ احد اور یہ الحمد کیوں پڑھتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے، فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد۔ ایک اہل سنت جی اب یہ نیند کام کی بات ہے کہ میرے بھائی پلر سے سو گئے، جاگ کے بیٹھے ہوا بیٹھے تھک گئے تو بس کر دیتا ہوں، سلمان پڑھ لیجیے بلا تو میں نے کہا کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس کسی نے سورہ توحید کو 3 مرتبہ پڑھا، سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا، اس نے گویا پورا قرآن ختم کر لیا۔ اور الحمد وہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس حاضر ہوئے کہ یا امیر المومنین مجھے قرآن کی تفسیر پڑھائیے۔ اچھا آج شروع کرتے ہیں، نماز کے بعد آ جانا، عشاء کے بعد علی بیٹھ گئے، عبداللہ ابن عباس جیسا شاگرد بیٹھ گیا، علی نے قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دی۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے شروع کی، بے کی تفسیر بیان کرتے 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 ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت آ گیا، ابھی بسم اللہ کی بے کی تفسیر ختم نہ ہوئی۔ قیام نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ اچھا چلو سنو اب میں تمہیں نتیجہ دے تو باقی پھر سے اللہ نے سارے قرآن کو یاسین میں، ساری یاسین کو الحمد میں، ساری الحمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ کی بے میں، اور بے کے نیچے جو نقطہ ہے جب تک وہ نہ ہو بے کی پہچان نہیں ہوتی۔ وانا نقطہ تو تحت البار، بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں نہیں اپنے پیتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عباس جس کو ہمارے اہل سنت کہتے ہیں، یہ مفسر قرآن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، کہ باقی نہیں ہے کہا ہے، لیکن یہ مفسر قرآن ہے۔ اب یہ بھی سن لیجیے مفسر قرآن بنا کیسے؟ کہ بنا ایسے کہ ایک تو رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ، دیکھا کہ رسول پاک کے سامنے کھجوریں پڑی ہیں اور آپ کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، کھجوریں کھانے کا گٹھلی جو ہے وہ پھینک رہی ہے۔ وہ 2-4 گٹھلیاں جب دیکھی تو اس دل میں خیال آیا کہ یہ گٹھلیاں رسول اللہ کے لعاب دہن سے تر ہو کے آ رہی ہے، تو اس لعاب دہن میں بڑی برکت ہوگی، کیوں نہ یہ گٹھلی مجھے مل جائے اور رسول اللہ کے دہن مبارک سے نکلی گٹھلی میں چوس لوں تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ اب کی بات یہ گٹھلی مجھے دینا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھا، اس کے ذہن کو، سوچ کو، ظرف کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ لے لو۔ اس نے منہ میں ڈالی، رسول اللہ کے لعاب دہن کی طرح گٹھلی چوسی اور اسے علم قرآن مل گیا، وہ مفسر قرآن بن گیا، وہ عالم قرآن بن گیا، اور دنیا بعد لعاب دہن رسالت کی چوسی ہوئی گٹھلی چوس کے اگر ایک اصحابی عالم قرآن بن سکتا ہے تو جو لعاب دہن رسالت چوس چوس کے پروان چڑھے تھے ان لوگوں کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے سنا دے تو تعجب والی بات ہے۔ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں۔ اور درے علیہ محمد جی پھر کہیں گے جناب پتہ کا ٹائم کافی ہو رہا ہے، دیکھیے نا نماز کی جب بات لو علی مولوی نماز اللہ کے بیٹھے تو علی کہنا صاحب امامے والے مولوی بلاتے ہیں اسی نماز پہ آ جاتے ہیں، ہم تو آئے تھے امام حسین کو سننے کے لیے، یا تو مجھے تم میں سے کوئی پہلوان کھڑا ہو جائے اور مجھے یہ کہے کہ میں نے امام حسین کو قرآن سے الگ کر دیا ہے، قرآن سے امام حسین، نماز سے حسین کو الگ کر دیا، حسین کو نماز سے کر دیا، تو پھر میں حسین کو الگ بیان کرتا ہوں، نماز کو الگ بیان کرتا ہوں۔ ہے کسی میں جرات کوئی؟ جب رسول اللہ نے کہہ دیا نہیں افطار تھا یہ 28 سفر کو کیا فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، یاد رکھو ان تمسکتم بہما لن تضلوا، وادی شرط لگا دی، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک ہاتھ میں قرآن کریم، فرمایا میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ضمانت، دوسری ضمانت کیا تھی؟
لن تضلوا بعدی، گمراہ نہیں ہوگے دوسرا نہیں یفترقا، قرآن اہل بیت سے، اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، حتی یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے ساتھ ایک ساتھ آئیں گے۔ یزید نے کوشش کی ہے، سر حسین لوگ رضا پہ شام میں ہے، بدن حسین کربلا میں ہے، حسین قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے کہ میرا نانا کا فرمان سچ ہے جی۔ اور یاد رکھو نماز کو حسین سے جدا نہیں کر سکتے، نماز کو امام حسین سے، آپ کہیں گے میں نے بات کر دی، سنا دو تھوڑی سی بات، اور سمجھا دو۔ بہت سے ایسے علماء ہیں، میں آج ناظر حسین میں آپ جائیں، جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن کو یہ سختی سے حکم ہے کہ تم نے زیارت وارثہ کے پہلے یہ کلمات اعلان کرنے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت وارثہ کے وہ الفاظ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی جیسے قائم کرنے کا حق تھا، آتیت الزکوٰۃ، امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ اعلان کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ بہت سے علماء، بہت سے اتقیاء جب مصلی عبادت میں آج بھی اس معاشرے میں موجود ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نا، تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کربلا کا رخ کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے غریب زہرا ہمارا سلام ہو۔ پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ حسین ہی نے تو ہمیں نماز دی ہے، اگر حسین قربانی نہ دیتی تو نماز، پہلے حسین کا شکریہ ادا کرو پھر خدا کے ہاں سجدہ کرو۔ تو اتقیاء کی نماز تو شروع ہی کربلا سے ہوتی ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو تو اپنے سامنے رکھتے ہو کربلا کی مٹی، جسے خاک شفا کہتے ہو، جسے سجدہ گاہ کہتے ہو، تو جو ہے نا حکم یہ ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرو، یا خمری لفظ ہوا ہے بخاری شریف میں، کھجور کی یہ چھوٹی سی چٹائی جسے کہتے ہیں نا، اس پہ سجدہ کرو۔ خمری کا لفظ بخاری شریف میں استعمال ہے، یہ دوسرے شیعوں کے لیے نہیں ہے جی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے سجدہ ہم کربلا کی مٹی کو نہیں کرتے، سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ میں کربلا کہا کر دوں، اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں پہنچ جائے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ پیشانی رکھ کے اس نیت سے سجدہ کرے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ مشرک ہے، وہ کتے کی طرح نجس ہے، اس کی نماز کیا، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، سجدہ خدا کو ہے، کعبے کی طرف رخ ہے، توجہ ہے نا جی۔ کہیں اپنا کبھی بات کر رہی تھی کہیں سے کہیں چلے گی، 3 مرتبہ قل هو احد پڑھنے کا کہا گیا، قرآن ختم ہو جائے گا، ایک تو قرآن کا ثواب مل گیا، الحمد پڑھو گے تو قرآن کا ثواب مل جائے گا، 4 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو گے تو ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا، توجہ ہے نا میرے بھائی، کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت فی امتی کا مثل قل هو اللہ احد، علی تو میری امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد خدا کی توحید بتا رہا ہے، تو گویا کہ جتنا علی توحید بتا سکتا ہے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ قل هو اللہ کو 3 مرتبہ پڑھو تو ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ علی کا ذکر کریں گے تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا جی۔ کعبے کی طرف چلے گئے، کعبے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا علی انت فی امتی کا مثل الکعبہ، علی تو میری امت میں کعبہ کی مانے ہے۔ تو میں لوگ کعبے کے پاس چل کے جاتے، کعبہ کبھی کسی کے پاس چل کے نہیں کیا، اس لیے فرمایا تھا کہ امر خلافت کے حوالے سے علی تم کسی کے پاس نہ جانا کہ مجھے خلافت دو، خود لوگ تمہارے پاس چل کے آئیں گے کہ مولا علی اس کو قبول کرو۔ اور جب مجبور کر رہے تھے مدینہ والے کہ یا علی تخت خلافت کو قبول کر لو، نہج البلاغہ پڑھ لو، 3 خطبہ ہے، علی کہہ رہے تھے مجھے تمہارے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لیجیے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا امام اور امامت تخت و تاج کے محتاج نہیں ہوتے، وہ زمین پر ہوں تب بھی
خدا کے نمائندے ہیں، وہ فرش پر ہوں تب بھی، وہ عرش پر ہوں تب بھی وہ تخت و تاج کے محتاج نہیں ہے۔ کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے تاج اور تمہارے تخت اور تمہارے منبر کی، تو سب نے یک زبان کہا تھا یا علی آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، تخت و تاج آپ کا محتاج ہے، اس میں تمہاری ضرورت ہے۔ کعبے سے مثال دے کے علی کے مقام اور رتبوں کو علی نے بتا دیا، رسول اللہ نے بتا دیا۔ تو یہ کئی پہلو ہے میرے بھائیوں، جس کی طرف سے بھی جاؤ کہ بات ختم نہیں ہوتی۔ مجھے کیونکہ نوجوانوں نے کہا کہ اس چیز کی طرف آنا ہے، ہر ایک چیز ایک عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے۔ آپ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، قدم قدم پہ عبادت ہے۔ آپ مجلس شبیر میں اس نیت سے آ رہے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، طالب علم بن کے جا رہا ہوں، کچھ مجھے مل جائے، کچھ لے کے آؤں۔ اگر یہ نیت لے کے گھر سے چلو گے تو آپ بن گئے طالب علم، ہم بن گئے طالب علم۔ جی اب جب طالب علم بن گئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جن کا کل شب شہادت ہے یا یوم شہادت ہے، فرماتے کیا ہیں کہ طالب علم دین سیکھنے کے لیے جب گھر سے چلتا ہے نا، اس کے پاؤں کے تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ وہ زمین پہ چل کے نہیں جاتا، فرشتوں کے پروں کے اوپر قدم رکھتا ہوا چلتا ہے۔ اور شیعوں اگر تم یہ نیت کر کے گھر سے چلو کہ ہم امام حسین کی مجلس میں، مکتب میں کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں آپ بن جائیں گے طالب علم، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے نحن العلماء و شیعتنا هم المتعلمون، عالم تو ہم محمد و آل محمد ہے، ہماری شیعہ تو طالب علم ہے۔ جی تو جب طالب علم بن کے گھر سے چلو گے، آؤ گے مجلس شبیر سننے کے لیے، فرشتوں کے پروں پر قدم رکھتے ہوئے آؤ گے۔ کتنی عظمت ہے، اپنے مقام کو بھی پہچانو۔ یہ تو عام طالب علم۔ ابھی نوجوان کہہ رہے تھے جی ماتم کے بارے میں کچھ کہتی ہے، میرے بھائی ماتم کی عظمت کا کیا کہنا، کیا اس کی عظمت پوچھنا چاہتے ہیں؟ جن ماتمیوں کے لیے امام سجاد اپنی پشت پہ روٹیاں اٹھا کے لے جائیں اور انہیں کھانے کھلائیں، کتنی عظمت کا مالک ہے حسین کا وہ مالک۔ نیت دیکھ ہونی چاہیے، پرسہ دینے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ وضو کے ماتم میں آؤ مجلس میں، بغیر وضو کے ماتم میں مت کھڑے ہونا۔ وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو، ہلکا جا کے دوبارہ ماتم کر کے وضو کر کے آؤ۔ جی وضو کی عبادت کرتے ہو نا، یا دکھاوا کرتے ہو؟ اگر عبادت ہو تو اس کے لیے وضو ہونا چاہیے۔ جی وضو ہلکے میں کھڑے ہو جاؤ، خوشبو خضوع کے ساتھ پرسہ پیش کرو۔ تمہارے ساتھ اس ہلکے میں امام زمانہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایت اللہ حسین بروجردی کا مشہور واقعہ ہے، سب سے پہلے میں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا پاکستان میں جب آیا تھا۔ بہت بڑی شخصیت ہے، قم میں معصومہ قم سلام اللہ کے روضہ مبارک میں آپ کی قبر ہے، بہت بڑی قبر ہے ان کی، بہت بڑا مقبرہ ہے ان کا، بہت علمی شخصیت ہے، اور ہمیشہ مجلس حسین کے جلوس میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ ایت اللہ حسین بروجردی ننگے پاؤں چلتے تھے۔ وہ کون سا سائنسدان ہے، نسٹائن کے کیا ہے، آئنسٹائن جی، وہ جا کر حسین بروجردی کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا۔ ان کی فوٹو دیکھ لیجیے، بعض روایت میں یہ کہ ان سے استفادہ کر کے وہ شیعہ ہو گیا تھا۔ آئنسٹائن جو ہے بہت مشہور سائنسدان ہے، اس کی فوٹویں ہیں، یہ حسین بروجردی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ تسبیح پڑھنے والے مولوی ہیں اور یہ کچھ نہیں۔ مکتب آل محمد کے جو علماء ہیں وہ دنیا کے امور پر، معاملات پر نگاہ رکھتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی آج کل سیاروں کے بارے میں پوچھے ایک کوئی صحیح سے کہ وہاں میں سیاروں میں پہنچ گا، دنیا آباد ہو رہی ہے، میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے، تو پہلے مجھے پتا چلے گا تو پھر فقہی مسئلہ بتاؤں گا نا۔ وقت نہیں میرے بھائی کو میں بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں، میں نے کافی لے لیا آپ کا، لیکن یاد رکھیے تھوڑا سا مجلس میں تبدیلی لائیں گے۔ مجلس ہے ایک گلدستہ جس میں فضائل آل محمد، جس میں مسائل آل محمد، جس میں مصائب آل محمد، جس میں فرامین آل محمد، جس میں قرآن، جس میں فرامین معصومین، جس میں دور حاضر کے مسائل،
مومنین کی مشکلات و مسائل، جو حالات حاضرہ کے معاملات مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں وہ ہیں، تو جو ہے نا عزاداری کا فروغ، یہ ساری چیزیں مل کے ایک گلدستہ بن کے یہ بنتی ہے عزاداری۔ جی جتنی توفیق ہے ہر ایک کو شامل ہونا چاہیے، علماء کو بھی ہونا چاہیے، میں نے کئی مرتبہ کہا، لیکن اگر وہ کس وجہ سے نہیں ہو سکتے پھر اعتراض نہ کرو۔ میں بروجردی کی مثال دے رہا ہوں، کہا گئے بروجردی قوم آج صبح بن چکا ہے نا، اس وقت کچھیاں سڑکیں تھی، بچھو اتنے موٹے موٹے کالے بچھو قوم میں رہتے تھے، ننگے پاؤں ہو جاتے تھے رات میں جلوسوں میں، اب جو وہ جیسے ڈرپوک جوتے پہن لیتے تھے یا بچھو کو کاٹ لے، ان کو بچھو کاٹتے تھے، جو ننگے پاؤں چلتے تھے وہ بچ جاتے تھے۔ اور یہ تجربہ ہے وہاں کا۔ تو حسین بروجردی 90 سال کی عمر میں بغیر اینک کی کتاب پڑھ رہے، کسی نے پوچھا استاد بزرگ ہوا اتنی بنائی یہ بریک کتابیں، کتاب رکھ کے کہنے لگے کہ میری کو 45 سال یا 40 45 50 سال کی عمر تھی، میری آنکھیں خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے مجھے علاج کر دیا، بڑا علاج کیا لیکن لاجواب، ختم۔ مایوس ہو کے گھر بیٹھ کے کہ اب یہ علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران آ گیا ایام محرم، علماء کے گھر میں صف عزادشتی ہے۔ ہم تو مولوی، کیونکہ وجہ یہ ہم کم میں تعداد میں، یہ بھی سوچو کتنے خطیب ہیں آپ کے پورے پاکستان میں؟ جی ہم آپ کو مجلسیں سنائیں یا گھر میں بیٹھ کے مجلسیں کرائیں؟ کرواتے بھی ہیں۔ میرے ہاں الحمدللہ اشرف اول بھی اشرف صاحب مولانا گلفام صاحب دوسرا سال اشرف پڑھ رہے ہیں، پہلے یہ پڑھتے بعد میں پڑھ کے آ جاتا ہوں، پڑھتے ہیں، لیکن اگر وقت نہ ملے تو علماء کے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ وہ بہت بڑے ملک ہیں تو گھروں میں مجلسیں شروع ہو گئی۔ 10 محرم کو اور 9 محرم کو 2 دن پورے ایران میں جلوس نکلتے ہیں، تاسوعہ اور عاشورہ کے۔ 10 محرم کو جلوس نکل رہے ہیں اور طریقہ ہمارے قوم میں مثلا پہلے آئیں گے ماتم کو مجتہد کی خدمت میں، یہ نائب امام ہیں، ان کی خدمت میں فرصت پیش کرتے، پھر وہاں سے معصومہ قوم کے حرم میں چلے گئے۔ کہنے لگے اس سے مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، کے آ رہے ہیں، وہ جو ہے نا میری جی اتنے میں زوال آفتاب بلکہ عصر عاشور کا وقت ہو گیا۔ اس ٹائم ایک ماتمی حلقہ، ماتمی قافلہ جو ہے وہ میرے گھر میں داخل ہوا، جس میں زیادہ تر سید تھے یا طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنے عمامے اتارے ہوئے تھے، ہمارے یہاں سر میں مٹی ڈالتے ہیں، وہاں گارا لگاتے ہیں، جہاں گارا ملا ہوا ہے کپڑوں پہ گارا لگایا ہوا ہے، کمرے کسی ہوئی ہیں، عجیب سی کیفیت میں روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ گھر میں آ کے وہ دردناک نوحہ پڑھا، وہ گریہ کیا، وہ ماتم کیا کہ ہر بندہ رو رہا تھا، بیٹھا بیٹھا میں بھی کونے میں زار قطار رو رہا تھا۔ روتے روتے مجھے خیال آیا بروجردی تیری آنکھیں خراب ہیں، ڈاکٹروں نے تجھے لا علاج کر دیا ہے، حسین سے بڑھ کر کائنات میں کون طبیب ہوگا؟ فطرت کا طبیب، تو فائدہ کیوں اٹھاتا کا؟ بس یہ خیال آنا تھا۔ میں نے حسین کی ایک ماتمی کے پاؤں تلے سے مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں میں سرما ڈال دیا تھا۔ وہ حسین کے ماتمی کی پاؤں کی مٹی کا آنکھوں میں سرما ڈالنا تھا۔ وہ دن آئے دن میری آنکھیں خراب نہیں۔ جس حسین کے ماتمی کے پاؤں کی مٹی کا یہ عالم ہو، اس کربلا کی خاک شفا کی کیا عظمت ہوگی؟ جس خاک شفا کو سامنے رکھتے ہو۔ بس میں نے 2 جملے کہنے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تشریف فرما ہوں گے میرے مہربان بھی۔ ریاض الجنہ کی بات کر رہا تھا، پھر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے میری، یہ ترتیب اب بگاڑ رہے ہیں علی صاحب۔ دیکھو کیونکہ یہ جب ذکر ہوتا ہے تو یہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ سید مظفر عباس جعفری ہیں اور فیصل رضا ہاشمی، اللہ تعالیٰ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، باقی جو بھی اولاد ہے اللہ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میں عرض کرتا مسجد کا کام پھر کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مسجد جب بنائی تو رسول خدا مولا علیہ السلام آئے اور پھر قباء سے پہلے قباء میں مسجد بنائی۔ سب سے پہلی کائنات کی دنیا کی مسجد مسجد قباء ہے، جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ وہاں سے پھر شہر مدینہ میں آئے، پھر وہاں آپ کو زمین خرید کر کے وہاں مسجد نبوی بنائی۔ مسجد نبوی بنانے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا اس کے چاروں طرف اپنے گھر بناؤ۔ گھر بن کے کیا گھروں کے دروازے سیدھے مسجد میں کھولو، سب کے دروازے سیدھ میں کھولتے تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی، نکلی اور فٹافٹ جا کے جماعت میں شریک ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ جلدی سے گزر رہا ہوں، میں تو تقریر نہیں کر رہا، بات سمجھ آ رہا ہوں۔
جی ادھر جب مسجد کی طہارت کے احکام آ گئے لیکن خبردار مسلمانوں آج کے بعد تم نجس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے. حکم رسول آ گیا او میرے اصحاب اپنے گھروں کے دروازے جس سے مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دو, باہر گلی کی طرف دروازے کھولو. بس وہی مسجد میں آئے جو پاک ہو, پاکیزہ ہو, وضو کر کے آئے, طیب الطاہر آئے. جو نجس حالت میں ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. آرڈر آ گیا, سب مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے. صرف ایک دروازہ صحن مسجد نبوی میں کھلا رہا جو آج تک کھلا ہے, اور وہ ہے علی و بطول کے گھر کا دروازہ. علی و بطول کے گھر کا دروازہ آج توجہ ہے. کیوں یہ دروازہ اس لیے کھلا رہا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم. ان کو اس طرح اللہ نے رزق سے دور رکھا ہے جیسے رزق کو دور رکھنے کا حق ہے. توجہ ہے میرے بھائیوں, رزق کے قریب نہیں آ سکتا. پھر آپ کہیں گے وضو کرتے تھے, ہمیں سمجھاتا کون؟ اگر علی مولا وضو کر کے نہ دکھاتے تو ہمیں کون سکھاتا؟ اگر وہ غسل کر کے ہمیں نہ بتاتے ہمیں غسل کا طریقہ کون سکھاتا؟ جو میرے بھائیوں, تو معصوم کا عمل جو ہے ہمیں سکھانے کے لیے دعائے قبیل مولا علی نے سکھائی, اور اس میں میرے اللہ میرے فلاں گناہ معاف کر دے, میرے فلاں گناہ معاف کر دے, میرے یہ گناہ معاف کر دے, میرے وہ گناہ معاف کر دے. ادھر ہم کہتے ہیں علی معصوم ہے. جی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے, اور یہ طریقہ اللہ نے سکھایا ہے. سورہ الحمد قرآن ہے نا, اللہ کا کلام ہے نا جی. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں. کیا اللہ کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے؟ جی نہیں. اللہ بتانا چاہتے ہو میرے بندو جب میرے ساتھ باتیں کرنی ہیں تو ایسے کرو جیسے میں تمہیں سمجھا رہا. اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ باتیں کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو میرے بھائی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے دروازے بند کر دیے گئے, دروازے کھلے رہے صرف علی و بطول کے کہ جن کے قریب کبھی رزق نہیں کیا. اور مجھے یہ بتاؤ, سارے گھروں والے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں صاحب کے, جب بچے گھر سے نکلتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ صحن میں. کہاں جاتے ہیں؟ صحن میں جاتے ہیں. تو حسنین جب گھر سے نکلتی ہوں گے ان کا صحن تو صحن مسجد نبوی تھا جی. جب حسنین گھر سے نکلتے ہیں تو جسے آج ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, یہ بطول کے گھر کا بیڑا تھا, یہ بطول کے گھر کا صحن تھا, یہ بطول کے گھر کے بچوں کے کھیلنے کی جگہ تھی. اور دنیا والوں تم جنت ڈھونڈتے ہو, جس جگہ پر زہرا کے بیٹے کھیلنے لگ جائے وہ ریاض الجنہ بن جاتا. جہاں حسنین کھیلے وہ ریاض الجنہ. جنت کے مالک ہیں جی, ان کے بغیر کچھ بھی نہیں. بات سمجھ آئے؟ آئی صاحب نے کہا چلو بات میں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. چھوٹی سی بات جو میں نے شروع کی تھی نماز کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں وہ جملے کا درس کرتا ہوں. تکبیرۃ الاحرام کے بعد کربلا کرو کر کے ضرور امام حسین کو سلام کیا کرو. کرو گے جی؟ کیونکہ حسین اگر قربانی نہ دیتے نہ سجدہ ہوتا, نہ نماز ہوتی, نہ رکوع ہوتا, نہ اذان ہوتی, نہ اقامت ہوتی. یہ اذان و اقامت حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے. جب بھی اذان سنو السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین, یہ زندہ باد کا یہ اعلان ہوتا ہے. یزید زندہ باد کے نعرے کہنے والوں پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ مٹا کے دیکھو, اللہ اکبر کی صدائیں بند کرو, پھر یزید کو لے کے آنا. جب تک اللہ اکبر کی صدائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان ولی اللہ علیہ السلام کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی, حسین کی فتح کے ڈنکے بجتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت حسین کو ختم نہیں کر سکتی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, حسین کو سلام کر لیا. اب سیدھا رخ کر لیا کربلا کی طرف, کعبہ کی طرف.
حکم ہے کہ سامنے رکھو مٹی، کوئی بھی مٹی ہو سکتی ہے، لیکن حکم ہے اگر کربلا کی مٹی رکھو تو جب سجدہ کرے گا نا مومن کربلا کی مٹی پہ، مومن کی پیشانی سے نور نکلے گا، وہ نور اس خاک شفا میں جائے گا، اس خاک شفا سے نکل کے تحت الثری تک جائے گا۔ جتنی مخلوق تحت الثری تک بستی ہے نا، اس خاک شفا کے ساتھ مومن کی پیشانی کے نور کی روشنی جب مل کے آتی ہے، اس ہر چیز کو روشن کرتی جاتی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے، جب آپ نے اپنے سامنے کربلا کی مٹی رکھی تو سچ بتانا، جب اس پہ حکم ہے کہ جب قیام کی حالت میں ہو سجدے گاہ پہ نظر ہونی چاہیے، جب کربلا کی مٹی پہ نظر پڑتی تو ذہن کربلا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جی جاتا ہے نا؟ تو حسین یاد آتے ہیں، حسین کے لیے اکبر بھی یاد آئے گا، حسین کے لیے عسکر بھی یاد آئے گا، حسین کا سجاد بھی یاد آئے گا، حسین کی سکینہ، زینب و کلثوم کے جلتے ہوئے خیمے، بطول کی بیٹیوں کو لگنے والے تماچے، ایک پوری تصویر کربلا تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان کربلا کی تصویر پوری ذہن اس کے سامنے ہو اور پھر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ فقہی حکم ہے کہ نماز کی حالت میں اگر مجھے اپنا پیارا یاد آ جائے اور میرے آنسو بہہ نکلے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس خاک کی شفا پہ نظر پڑتی کربلا یاد آ جائے، کربلا والے یاد آ جائے، حسین کی مظلومیت یاد آ جائے، حسین کا استغاثہ یاد آ جائے، زینب کی لٹی ہوئی چادر یاد آ جائے اور آنسو بہ نکلے، صرف آنسو نہیں بلکہ چیخیں نکل جائیں، تو علماء کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز کی معراج ہو جائے گی۔ جی آپ رکوع میں گئے، سجدے کا آپ کے سامنے کربلا ہے نا، سامنے حسین سامنے ہے نا، آپ کے رکوع میں حسین ہے نا، سجدے میں گئے تو حسین سجدے میں ہے نا تمہارے ساتھ، تشہد میں بیٹھے ہو تو حسین سجدے میں تمہارے سامنے موجود ہے کہ نہیں موجود؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خاک شفا خاک کربلا تمہارے سامنے ہے، حسین تمہیں یاد ہے، تمہاری نماز کے ایک ایک حرف کے ساتھ حسین تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تمہاری نماز کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور جب تم نماز کو تمام کرتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو حسین اس میں موجود ہے، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہو، اور بہت سے لوگ پھر بھی خاک شفا کو اس طرح ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، ٹھیک چومنا چاہیے، تو حسین ساتھ ہے نا۔ ادھر نماز مکمل ہوئی، تکبیرۃ الاحرام شروع کرنے سے پہلے سلام تک تمہارے ایک ایک لمحے میں حسین تمہارے ساتھ ساتھ نماز میں رہا کہ نہیں رہا؟ کی بات سمجھ آئی میری کہ نہیں آئی؟ اب حکم آ گیا بیٹھ جاؤ اور خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھو، کسی بھی پڑھ سکتے ہو، خاک شفا پہ پڑھو تو بہت زیادہ فضیلت۔ اگر خاک شفا نہیں پھر انگلیوں پہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ انگلیاں روز قیامت گواہی دے گی کہ میرے اللہ انہوں نے جناب زہرا کی تسبیح ہم پہ پڑھی۔ جی معصوم فرماتے ہیں سب سے بہترین تعقیب نماز جناب زہرا سلام اللہ کی تسبیح۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حرکت کی غیر تکبیرت جو سلام کی تکبیریں کہنے کے بعد تسبیح پڑھ لو، اس جگہ سے جب اٹھو گے تمہارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تسبیح زہرا، زہرا کے صدقے میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تسبیح خاک شفا کی پڑھ لی آپ نے، وہاں بھی حسین ساتھ ہے، اب دعا مانگ لو، دعا مانگنے کے بعد تو حسین کو وسیلہ بناؤ، حسین کی ماں کو وسیلہ بناؤ، حسین کے بابا کو وسیلہ بناؤ، حسین کے بھائی کو، حسین کے نانا کو، حسین کے 9 بیٹوں کو، جی سب کو وسیلہ بنا کے دعا مانگو، دعائیں قبول ہوگی، حسین پھر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اب حکم ہے جناب دعا مانگ لیا، چلے جاؤ سجدے میں، جسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے سجدے کا کہ پیشانی پہ سجدہ کرو، ادھر سارے سجدے ہم نے یہاں کیے، اب نماز کے بعد جسے سجدہ شکر کہا گیا ہم نے طریقہ بدل لیا، پہلے پیشانی رکھی، پھر دایاں رخسار، پھر بایاں رخسار۔ کیوں بھائی؟
میرے بھائی حکم شریعت کا سجدہ پیشانی پہ کرو. اگر پیشانی زخمی ہو نا تو پھر دایاں رخسار رکھ کے سجدہ کر لو. اگر دایاں رخسار زخمی ہو نا بایاں رخسار رکھ کے سجدہ کر لو. اور شیعو یہ سجدہ شکر حقیقت میں غریب زہرا کے آخری سجدے کی یاد ہے جو بطول کے بیٹے نے عصر عاشور پہلو بدل بدل کے سجدہ کیا تھا. حسین کی پیشانی بھی زخمی تھی, حسین کا دایاں رخسار بھی زخمی تھا, حسین کا بایاں رخسار بھی زخمی تھا. حسین کبھی وہ پہلو بدلتے کبھی وہ پہلو بدلتے. آخری سجدہ شکر کر کے بھی حسین کو تم نہیں بھول سکتے. میرے بھائیوں, حسین اور نماز الگ نہیں ہو سکتے. حسینی ہو تو نماز کو نہ چھوڑو, نمازی ہو تو حسین کو نہ چھوڑنا. کتنے عظیم ہیں نمازی کربلا والے. شب عاشور امام حسین اپنی بہن زینب کو کہیں کہ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا. اللہ اکبر. امام سجاد کی وہ روایت نہیں سنی کہ زندان شام میں میری پھوپھی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ میری پھوپھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی تھی. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ظالم اتنا کم پانی اور کھانا دیتے تھے کہ میری اماں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی تھی, اور اماں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ زینب اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. ایام عذاب میں آخر لمحات میں ہیں. خدا جانے پھر کسی کو یہ کربلا نصیب ہو یا نہ ہو, یہ ذکر نصیب ہو یا نہ ہو. میرے بھائیوں یاد رکھنا, صف عزا ضرور بچھاتے رہنا, نہ کربلا کو چھوڑنا نہ توسل اہل بیت کو چھوڑنا. یہ دونوں چیزیں اگر ان سے وابستہ رہو گے دنیا تمہیں کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتی. میرے بھائی ہم تو الوداع کہہ دیں گے, ہم تو یہ کہیں گے کہ لو بطول زادیاں جی شام سے واپس آ گئے. وہ زندان شام جس کا بھی تذکرہ کر رہا تھا اس میں چھت نہیں تھی, سردی اور گرمی براہ راست پڑتی تھی. جب گرمیوں کا موسم ہوتا نا بطول زادیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی. جب فجر کا وقت دن کا وقت ہوتا نا پہلا پہر تو مشرق کی دیوار کے سائے میں چلی جاتی. جب سورج ڈھل جاتا اور گرمی دوسری طرف چلی جاتی تو پھر مغرب کی طرف کھڑی ہو جاتی. جب عین دوپہر کا وقت ہوتا نا اپنے شہزادوں کو سینے سے لگا کے کھڑی رہتی جب تک سورج نہ ڈھلتا نا. گرم زمین پہ پاؤں رکھتی, پاؤں اٹھاتی, پاؤں رکھتی, پاؤں اٹھاتی. شدت گرمی اور سردی کی وجہ سے بیویوں کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے تھے. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر کہ جن کی سردی اور گرمی کی وجہ سے زندان شام میں چہروں کی کھال ابھر گئی تھی. سکی بہن کو محمد حنفیہ پہچان نہیں پائے تھے. وزادہ کا بھی آپ نے چہلم منایا ہے. حسین جب مدینہ سے چلے تھے 53 اونٹوں پر محلوں پر عورتیں اور بچے تھے. لیکن سجاد جب شام سے آزاد ہو کے چلنے لگا نا تو کہا یزید ہمیں 3 اونٹ دے دو. اور مسلمانوں ذرا سوچا کرو باقی 50 اونٹوں کے مسافر کہاں چلے گئے؟ اونٹوں کے پاؤں تلے روندے گئے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک سارے راستے میں بطول کی اولاد کی قبریں بن گئی. جو چند بچے تھے ان کو سجاد لے کر کربلا پہنچے تھے چہلم کے موقع. کل بھی میں نے عرض کیا تھا جابر بن عبداللہ انصاری کو کچھ نصیب ہے جسے سب سے پہلے قبر حسین کی زیارت کا شرف نصیب ہوا تھا. استقبال کرتا ہے. امام سجاد کا ارادہ تھا کہ ہم کچھ دن کربلا میں رکیں گے, لیکن میرے بھائیو 4 دن گزرے تھے, 4تھا دن تھا. امام سجاد نے جب بیویوں کی حالت دیکھی نا تو پھوپھی زینب کی خدمت میں آ کے عرض کرتے اماں چلو مدینہ چلیں.
اگر چند دن اور کربلا میں رہ گئے نا تو یہ چند بیوی اور بچے میں شام سے بچا کے لالا ان میں سے کوئی بھی مدینہ نہیں پہنچے گا. اجرکم اللہ بچن کل میں نے ایسا کہتے ہیں مجھ سے کہ پھر خدا جانے کی نصیب ہو جانا ہو. حکم مل گیا، بیوی نے بیویوں سے کہا کہ محفلوں پہ سوار ہو جاؤ. سارا قافلہ سوار ہو گیا. ایک مرتبہ سجاد پوچھتے اماں ذرا قافلے پہ نگاہ ڈال لو کوئی بیوی رہ تو نہیں گئی. جب زینب نے دیکھا نا تو رو کے کہا بیٹا سجاد، حسین کے گھر کی رونق، حسین کی ملکہ، علی اصغر کی ماں روباب مجھے نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ سجاد نے قتل کر دیکھا نا قبر حسین پہ، بی بی سیاہ برقع پہن کے بیٹھی رو رہی ہے. سجاد نے قافلہ چھوڑا، قبر بابا پہ آئے، آ کے اپنی ماں رباب کو سلام کیا. جناب رباب نے آگے بڑھ کے سجاد کے کڑیوں والے زخمی ہاتھوں پہ بوسہ دے کے پوچھا او میرا امام بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا اماں ہم مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ جانے کے بارے میں خیال کیا ہے؟ ازادرو جب جناب زینب جناب رباب نے یہ پوچھا نا اور مولا سجاد نے یہ جواب دیا تو ازادرو سنو گے رباب نے کیا کہا؟ بیٹا مدینہ جائے، مدینہ والیاں، میرا مدینہ میں کیا ہے؟ میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، مجھے کربلا میں رہنے دو، میں قبر علی اصغر کی مجاور بن کے زندگی گزار دوں گی. اللہ اکبر. امام سجاد نے حکم دیا نہیں اماں چلو مدینہ. سجاد چند بیویوں کو لے کے مدینہ پہنچے. مدینہ کا باہر پڑاؤ کیا. روایت کے لفظ سے سجاد کے استقبال کے لیے پورا مدینہ زن و مرد باہر نکل آئے. سجاد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رومال تر ہوتے تھے، تبدیل ہوتے تھے، آنسو پہ آنسو بہ رہے تھے. جب بصیر میں ابن جزلم نے جا کے اعلان کیا تھا تو دو ہستیوں نے اس سے سوال کیے تھے. ایک محمد حنفیہ نے کن سرداروں کی بات کر رہے ہو کہ مدینہ کے سردار آ گئے ہیں؟ مدینہ کے سردار تو میرا سجاد اور میرا علی اکبر ہے. ہاں سجاد آ گئے ہیں. اور دوسرا سوال کیا تھا ام المنین نے، مجھے بتا دو میرا عباس آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو رو کے کہا ہے کہ تیرا عباس نہیں آیا. بس یہ کہنا تھا آزاد. اور ام المنین رو کے کہتی ہے اور لوگوں مجھے آج کے بعد ام المنین نہ کہنا. جناب بشیر پوچھتی ہے کہ بی بی تو نے عباس کا کیوں پوچھا؟ اب مجھے اپنے بیٹے میں اتنا راز تھا، اگر عباس آ گیا پھر سارے آ گئے، اگر عباس نہیں آیا تو پھر کوئی بھی نہیں آنا ہوگا. بی بی رو رو کے کہتی تھی کہ مجھے ام المنین نہ کہو، میرے سارے بیٹے تمہارے. خدا بندے مطالعہ سب کی بات قبول فرمائے. کریم پروردگار ہم سب کو مظلوم میں کربلا کے غم کے سوا کے غم ایک نصیب نہ فرما. مالک کائنات اس کرونا پر ہم سب کو محفوظ فرما. کے لیے اولاد کے لیے کہا گیا مالک کائنات اولاد عطا فرما. تمام حاضر قبائل شریعہ کو پورا فرما. بانیات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کا ظہور پر نور میں تاجیل فرما. ہمارے مرحومین کو آئندہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محمد وعلى آله وصحبه